حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ بیوی حاملہ تھی۔ ایک دفعہ کہنے لگے اللہ کے راستے میں جانے کی آواز لگ رہی ہے، چلا نہ جاؤں؟ بیوی کہنے لگی میں تو حاملہ ہوں، میرا کیا بنے گا؟ کہا تو اور تیرا حمل اللہ کے حوالے۔ ان کو 30,000 درہم دے کر گئے کہ یہ تو خرچہ رکھ اور میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں۔ کتنی خزائنیں اور بہاریں آئیں اور کتنے دن صبح سے شام میں بدلے، شام ڈھل کر صبح میں بدلی، پر فروخ رحمۃ اللہ علیہ نہ آیا۔ 2 3 4 5 سال، 10 20 بلکہ پورے 30 سال گزر گئے۔ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ لوٹ کر نہ آیا۔ 30 سال گزر گئے۔ ایک دن ایک بڑے میاں مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ پراگندہ، شکستہ حال، بڑھاپے کے آثار، اور اپنے گھوڑے پہ چلے آ رہے ہیں۔ 30 برس میں تو ایک نسل ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ پریشان ہیں، کوئی مجھے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے؟ کیا ہوا، کیا بنا؟ گھر وہی ہے کہ بدل گیا؟ انہی پریشانیوں میں بھٹکتے ہوئے گھر کے دروازے پر پہنچے اور پہچانا کہ دروازہ وہی ہے۔ اندر جو داخل ہوئے تو گھوڑے کی آواز، اپنی آواز، اور جو اپنے ساتھ سامان تھا اس کی آواز سن کر بیٹا بیدار ہو گیا۔ دیکھا تو ایک بڑے میاں چاند کی چاندنی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک دم جھپٹے اور اس پر لپکے اور گریبان سے پکڑا، جان کے دشمن تجھے شرم نہیں آئی؟ بڑھاپے میں مسلمان کے گھر میں بن اجازت داخل ہوئے ہو۔ ایک دم جھٹکا دیا، جھنجھوڑا۔ وہ ڈر سے گھبرا گئے۔ وہ سمجھے کہ شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، میرا گھر بک گیا ہے، کوئی اور اس گھر میں آ گیا ہے۔ کہنے لگے بیٹا معاف کرنا، غلطی ہو گئی، میں سمجھا میرا ہی گھر ہے۔ تو ان کو اور غصہ چڑھ آیا۔ کہنے لگے اچھا ایک غلطی کی ہے اور اب اپنا گھر اپنا ہونے کا دعویٰ بھی؟ چلو میں ابھی تمہیں قاضی کے پاس لے چلتا ہوں، تیرے لیے وہ سزا تجویز کرے گا۔ اب وہ نوجوان چڑھتے ہی جا رہے ہیں اور بڑے میاں دب رہے ہیں، ادھر بڑھاپا، ادھر جوانی، ادھر سفروں نے مار دیا، ہڈیاں کھوکھلیاں ہو گئی۔ پھر شک بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے یا کسی اور کا۔ اسی کشمکش میں اوپر سے ماں کی آنکھ کھلی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تو فروخ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بیوی کی طرف اور بیٹے کی پشت ماں کی طرف، تو 30 سال کے دریچے کھل گئے اور بڑھاپے کی جھریوں میں سے فروخ رحمۃ اللہ علیہ کا چمکتا چہرہ نظر آنے لگا، اور اس کی ایک چیخ نکلی، اے ربی! اور ربی کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میری ماں کو کیا ہوا؟ دیکھا تو اوپر کھڑی ہوئی، آواز دے رہی ہیں، اے ربی! کیا ہوا اماں؟ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ اے ظالم! باپ سے لڑ پڑا۔ تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی جوانی گزر گئی اور اس کی رات دن میں ڈھل گئی، بال جس کے چاندی کے بن گئے۔ یہ وہ ہے تیرا باپ جس کے لیے میں نے ساری زندگی کاٹ دی۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ رو دیے، معافی مانگنے لگے۔ ساری رات کارگزاری میں گزر گئی۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، کہنے لگے ربی کہاں ہے؟ کہا وہ تو اذان سے پہلے چلا جاتا ہے۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے گئے تو نماز ہو چکی تھی۔
اپنی نماز پڑھی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر ہوا کرتا تھا، صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ جو مسجد کی طرف نظر پڑی تو یوں مجمع بھرا پڑا اور ایک نوجوان حدیث پڑھا رہے ہیں۔ دور سے دیکھا، نظر کمزور تھی، پتہ نہ چلا کون ہے، ادھر ہی پیچھے بیٹھ گئے اور سننا شروع کر دیا۔ حدیث پاک کا درس ہو رہا تھا۔ جب فارغ ہو گئے تو برابر والے سے کہنے لگے، بیٹا یہ کون تھا جو درس دے رہا تھا؟ اس نے کہا، آپ جانتے نہیں؟ کیا آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ کہنے لگے، بیٹا میں مدینے کا ہی ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں۔ کہا، یہ ربی ہیں، فروخ کے بیٹے ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ وہ اپنے جوش میں تھا تو سنتے سنتے بڑے میاں کہنے لگے، بیٹا تو نے یہ نہیں بتایا بیٹا کس کا ہے؟ کہا، اس کے باپ کا نام فروخ تھا، اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ ان مشقت کی وادیوں میں اسلام نے سفر کیا ہے۔